السلام علیکم طالبات، ایف بلاک کالج کی طرف سے آپ کی ٹیچر سمینہ اشرف آپ سے مخاطب ہے۔ پچھلے سبق میں ہم نے کلینکل اسیسمنٹ یعنی معالجاتی نفسیات میں جائزے کے طریقے پڑھنا شروع کیے تھے۔ آج ہم ان کو مکمل کریں گے۔ اسیسمنٹ کے میتھڈز میں سے ہم نے آبزرویشن اور انٹرویو کے بارے میں پڑھ لیا تھا۔ آج ہم کریں گے سائیکولوجیکل ٹیسٹس یعنی نفسیاتی آزمائشیں۔ آپ جانتی ہیں کہ ماہرین نفسیات نے ہر قسم کے بیہیویئر یا کردار کو ٹیسٹ کرنے کے لیے اسٹینڈرڈائز ٹیسٹس یعنی معیاری آزمائشیں ڈیولپ کی ہوئی ہیں۔ سائیکولوجیکل ٹیسٹ یا نفسیاتی آزمائش سے مراد ایک ایسی سچویشن یا صورتحال ہوتی ہے جس میں ہم فرد کے کردار کا نمونہ حاصل کرتے ہیں، اس کے بیہیویئر کا ایک سیمپل حاصل کرتے ہیں۔ اس کرداری نمونے یا سیمپل آف بیہیویئر سے ہمیں اس شخص کی پوری زندگی کے کردار کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح ٹیسٹس بہت فائدہ مند ہوتے ہیں کیونکہ ان سے کم ٹائم میں بہت زیادہ اور بہت امپورٹنٹ معلومات حاصل ہو جاتی ہیں۔ کلینکل سیٹنگ میں پیشنٹ یا کلائنٹ کے بارے میں انفارمیشن حاصل کرنے کے لیے ہم دو طرح کے ٹیسٹس استعمال کر سکتے ہیں، انٹیلیجنس ٹیسٹس اور پرسنالٹی ٹیسٹس۔ پہلے ہم انٹیلیجنس ٹیسٹس کو دیکھ لیتے ہیں۔ کلینکل سائیکالوجسٹ کے پاس جب کوئی شخص یا کوئی ٹین ایجر یا کوئی بچہ اپنی کسی سائیکولوجیکل پرابلم یا ایموشنل ڈسٹربنس کی وجہ سے آتا ہے اور کلینکل سائیکالوجسٹ نے اس کو کاؤنسلنگ یا سائیکو تھراپی دینی ہوتی ہے، اس کی ذہانت کو بھی میئر کرنا پڑ جاتا ہے۔ بالغوں کی ذہانت کو ناپنے کے لیے جو ٹیسٹ استعمال کیے جا سکتے ہیں وہ ہیں ویز یعنی ویکسلر ایڈلٹ انٹیلیجنس اسکیل اور ایس پی ایم یعنی اسٹینڈرڈ پروگریسو میٹریسز۔ ویز ویکسلر کا بنایا ہوا ذہانت کا ٹیسٹ ہے جو خاص طور پر بالغوں کی ذہانت کو میئر کرنے کے لیے ڈیولپ کیا گیا ہے۔ اس میں دو طرح کے اسکیلز ہوتے ہیں، وربل اسکیلز اور پرفارمنس اسکیلز۔ وربل اسکیلز میں زبانی باتیں پوچھی جاتی ہیں اور اس میں اس قسم کے اسکیلز شامل ہیں، مثلاً جنرل نالج، سملیرٹیز، ووکیبلری، پکچر کمپلیشن وغیرہ۔ پرفارمنس اسکیل میں اس قسم کے اسکیلز ہیں جس میں کلائنٹ کو، سبجیکٹ کو کچھ کر کے دکھانا ہوتا ہے، مثلاً اس کو کچھ بلاکس دے دیے جاتے ہیں کہ ایک خاص شکل بناؤ۔ اسی طرح ڈیجٹ سمبل ہے جس میں کہ کوڈ ورڈز کو ہندسوں میں تبدیل کرنا ہوتا ہے۔ اسی طرح پکچر ارینجمنٹ، آبجیکٹ اسمبلی وغیرہ اس میں شامل ہیں۔ بالغوں کی ذہانت کو ناپنے کے لیے اسٹینڈرڈ پروگریسو میٹریسز یعنی ایس پی ایم بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ ایک کلچر فری ٹیسٹ ہے یعنی کلچر کے اثرات سے آزاد ٹیسٹ ہے۔ اس میں کسی قسم کی تصویریں یا زبان وغیرہ نہیں ہوتی بلکہ صرف ڈایاگرامز ہوتی ہیں۔ بچوں اور ٹین ایجرز کی ذہانت کو ناپنے کے لیے اسٹینفورڈ بینے اور وسک یعنی ویکسلرز انٹیلیجنس اسکیل فار چلڈرن استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ذہانت کا ٹیسٹ یہ بتاتا ہے کہ یہ شخص یا یہ بچہ ذہنی طور پر نارمل ہے یا نہیں، کہیں یہ شخص ذہنی طور پر پسماندہ یعنی ریٹارڈڈ تو نہیں ہے، یا ہو سکتا ہے کہ وہ ذہنی طور پر عام بچوں کی نسبت بہت آگے ہو، بہت ہائی انٹیلیجنس رکھتا ہو۔ دوسری قسم کے ٹیسٹ جو ایک کلینکل سائیکالوجسٹ اپنے کلینک میں کلائنٹ کو ٹیسٹ کرنے کے لیے استعمال کر سکتا ہے وہ ہیں پرسنالٹی ٹیسٹ یعنی شخصیت کے ٹیسٹ۔ پرسنالٹی سے مراد an individual's unique pattern of thoughts, feelings and behaviors that persists over time and across situations۔ یعنی پرسنالٹی سے مراد یا شخصیت سے مراد ایک شخص کا انفرادی انداز یا نمونہ ہے سوچنے، محسوس کرنے اور کردار سر انجام دینے کا، جو مختلف قسم کی صورتحال میں اور مختلف اوقات میں یکساں رہتا ہے۔ پرسنالٹی ٹیسٹ یعنی شخصیت کی آزمائشوں کی دو میجر ٹائپس ہیں، آبجیکٹیو پرسنالٹی انوینٹریز اور پروجیکٹیو ٹیکنیکس یعنی معروضی آزمائشیں اور تذلیلی آزمائشیں۔ آبجیکٹیو پرسنالٹی انوینٹریز یا معروضی آزمائشیں یہ اس قسم کے ٹیسٹ ہوتے ہیں
جن میں ایک کویسچنز کی، سوالات کی ایک فہرست ہوتی ہے اور جواب دینے والے نے سیلف رپورٹ کرنا ہوتا ہے، یعنی اپنے بارے میں اس نے ان کویسچنز کو پڑھ کے اپنے بارے میں ان کا جواب دینا ہوتا ہے، اور اس نے خود اپنے بارے میں بتانا ہوتا ہے کہ یہ بیہیویئر اس میں کس حد تک پایا جاتا ہے یا نہیں پایا جاتا۔ آبجیکٹیو پرسنالٹی انوینٹریز پیپر پینسل ٹیسٹس ہوتے ہیں۔ اس میں جواب دینے والے نے سوالات کو یا بیانات کو پہلے پڑھنا ہوتا ہے اور پھر اپنے بارے میں آگے دیے گئے جوابات میں سے کسی ایک جواب پر نشان لگانا ہوتا ہے۔ یہ جوابات عام طور پر ہاں، نہیں یا معلوم نہیں میں سے کسی ایک پر نشان لگانا ہوتا ہے۔ ایک کلینکل سیٹنگ میں جو ٹیسٹ سب سے زیادہ کارآمد ہے اور جو کہ بہت زیادہ یوز کیا جاتا ہے وہ ہے MMPI یعنی منیسوٹا ملٹی فیزک پرسنالٹی انوینٹری۔ یہ ایک ڈائگنوسٹک ٹیسٹ ہے یعنی تشخیصی ٹیسٹ ہے، اور اس کا مقصد ایب نارمل اور نارمل پاپولیشن کو ایک دوسرے سے ڈسکریمنیٹ کرنا یا ان دونوں کے درمیان امتیاز کرنا ہے۔ اس ٹیسٹ کے اندر کچھ کلینکل سکیلز موجود ہیں جو مختلف قسم کی نفسیاتی بیماریوں کو میئر کرتے ہیں۔ اگر کسی شخص کا ان کلینکل سکیلز میں سے کسی سکیل کے اوپر سکور ہائی آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس شخص میں اس نفسیاتی بیماری ہونے کے امکانات کافی زیادہ ہیں۔ کلینکل اسسمنٹ کے لیے جو دوسرا ٹیسٹ استعمال کیا جا سکتا ہے وہ ہے ملن کلینکل ملٹی ایکزیل انوینٹری یعنی MCMI۔ اس میں بھی جو سکیلز ہیں وہ اس قسم کی پرسنالٹی کی پرابلمز کو میئر کرتے ہیں، مثلاً اوائڈنٹ پرسنالٹی، ڈیپینڈنٹ پرسنالٹی، ہسٹریونک، نارسسسٹک، ہائپومینک، کمپلسو، پیسیو ایگریسو یا اینٹی سوشل پرسنالٹی وغیرہ۔ اس کے بعد کچھ ٹیسٹس ہیں جو آبجیکٹیو پرسنالٹی ٹیسٹس ہیں جو کہ کلینکل سیٹنگ میں استعمال کیے جا سکتے ہیں، اگرچہ یہ نارمل لوگوں کی خصوصیات اور ان کی پرسنالٹی کو میئر کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ CPI اس قسم کے پرسنالٹی ٹریٹس کو میئر کرتا ہے، مثلاً انڈیپینڈنس، ریسپانسبلٹی، سیلف اویئرنیس وغیرہ۔ 16PF یہ کٹیل کا بنایا ہوا ٹیسٹ ہے جس میں اس نے 16 عدد پرسنالٹی کے فیکٹرز یا ٹریٹس جو اس نے ڈسکور کیے تھے ان کی بیسس پر یہ ٹیسٹ بنایا گیا ہے، اور یہ پرسنالٹی کے 16 ٹریٹس کو میئر کرتا ہے، نارمل پرسنالٹی کے۔ EPPS یعنی ایڈورڈز پرسنل پریفرنس اسکیل، یہ پرسنالٹی میں سوشل نیڈز کو ٹیسٹ کرتا ہے، مثلاً اگریشن، اچیومنٹ، اٹانومی، ایگزیبیشن، انٹراسیپشن وغیرہ۔ یہ ٹیسٹ اگرچہ کسی ایب نارمل پرسنالٹی کریکٹرسٹک کو یعنی کسی غیر طبعی یا ایب نارمل خصوصیت کو میئر نہیں کرتے، لیکن یہ بھی کلینکل سیٹنگ میں سبجیکٹ کی پرسنالٹی کو میئر کرنے کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہیں پروجیکٹیو ٹیکنیکس۔ پروجیکٹیو ٹیکنیکس کا مطلب ہے یہ ایسی ٹیکنیکس یا ایسی صورتحال ہوتی ہے جس میں کہ نیچر آف سٹیمولس یعنی محیط جو دیا جاتا ہے وہ سبجیکٹ کے اوپر کلیئر نہیں ہوتا، یعنی اس میں کوئی سیاہی کے دھبے یا کچھ تصویریں یا کوئی چیز بنانے کے لیے دے دی جاتی ہے، تو سبجیکٹ کو یہ سمجھ نہیں سکتا کہ اس ٹیسٹ کا کیا مقصد ہے اور یہ کیوں اس کو دیا جا رہا ہے۔ پروجیکٹیو یا تذلیلی آزمائشوں میں سبجیکٹ اپنے انکانشیس مواد یعنی لاشعوری جو اس کی خواہشات یا امپلسز ہیں ان کا بھی اظہار کر دیتا ہے، جن کا اظہار وہ کسی عام ٹیسٹ میں یا عام زندگی میں یا انٹرویو میں کرنا پسند نہ کرے۔ پروجیکٹیو ٹیسٹوں میں سب سے پہلے ہے روشاخ، جو کہ جرمن سائیکائٹرسٹ ہرمن روشاخ کا ڈیولپ کیا ہوا ہے۔ یہ 10 عدد کارڈز پر مشتمل ہوتا ہے جس پر سیاہی کے دھبے بنے ہوئے ہوتے ہیں، اور اس میں سبجیکٹ سے کہا جاتا ہے کہ مختلف لوگ ان دھبوں میں ان کارڈز پر مختلف چیزیں دیکھتے ہیں، تو آپ بھی دیکھ کر بتائیں کہ آپ اس میں کیا دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد اسے پوچھا جاتا ہے کہ جو کچھ آپ نے دیکھا وہ کہاں پہ آپ کو نظر آیا اور کیوں نظر آیا۔ اس کے بعد مختلف کیٹیگریز کے اوپر سکورنگ کی جاتی ہے، اس بات کو مد نظر رکھ کر کہ اس کو کیا نظر آیا، یعنی اس کا کانٹینٹ کیا تھا، اس کو انسان نظر آئے اس دھبے کے اندر، جانور یا کوئی چیز، اور اسی طرح اس کو وہ سب کچھ کیوں نظر آیا،
کلر کی وجہ سے، اس کی شکل کی وجہ سے، یا اس کی شیڈنگ کی وجہ سے، اور کہاں نظر آیا، پورے کارڈ کے اوپر نظر آیا یا اس کے کسی چھوٹے سے حصے کے اوپر نظر آیا، تو ان تمام باتوں کی بنیاد پر سکورنگ کی جاتی ہے اور اس کے بعد انٹرپریٹیشن یعنی تشریح کی جاتی ہے. اور اس ٹیسٹ سے سبجیکٹ کے بارے میں بہت قیمتی اور اہم معلومات حاصل ہوتی ہیں. TAT یعنی تھیمیٹک اپرسیپشن ٹیسٹ. اس ٹیسٹ میں کچھ پکچرز یعنی تصویریں دکھائی جاتی ہیں معمول کو، اور اس سے کہا جاتا ہے کہ ان کے اوپر ایک کہانی بیان کرے. یہ بتائے کہ ان تصویروں میں جو لوگ نظر آ رہے ہیں ان کے خیالات اور ان کے جذبات اور احساسات اور ان کی فیلنگز وغیرہ کیا ہیں، اور واقعات بیان کرے کہ پہلے کیا ہوا، بعد میں کیا ہوا، اور کہانی کا انجام کیا ہوا. یہ ٹیسٹ مرے اور مورگن کا ڈیولپ کرتا ہے. اس میں تقریباً 39 کارڈز ہوتے ہیں. یہ سارے کارڈز ایک ہی وقت میں ہر شخص کو نہیں دیے جاتے، بلکہ ان میں سے کچھ سلیکٹیو کارڈز ایک وقت میں یوز کیے جاتے ہیں. سبجیکٹ جو کہانی تشکیل دیتا ہے اس میں اس کی تشریح کرتے وقت یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کہانی کا ہیرو کون ہے، اور اس ہیرو کی نیڈز یعنی سائیکولوجیکل ضروریات کیا ہیں، پریس یعنی ماحولیاتی قوتیں کیا ہیں، اور اس نیڈ اور پریس سے مل کر کیا تھیم بنتا ہے. اس بنیاد پر اور جو انفارمیشن حاصل ہوتی ہے وہ سبجیکٹ کے بارے میں ہمیں بہت سے امپورٹنٹ نتائج حاصل کرنے میں مدد دیتی ہے. سینٹنس کمپلیشن ٹیسٹ میں کچھ نامکمل جملے ہوتے ہیں اور سبجیکٹ سے کہا جاتا ہے کہ اپنے خیالات کے مطابق ان جملوں کو مکمل کرو. مثال کے طور پر میرے دوست ڈیش، آگے سبجیکٹ نے خود اس جملے کو مکمل کرنا ہے. اس میں جو سب سے امپورٹنٹ ٹیسٹ ہے وہ ہے RISP یعنی راٹرز انکمپلیٹ سینٹنس بلینک. ہاؤس ٹری پرسن میں سبجیکٹ سے یہ کہا جاتا ہے کہ ایک ہاؤس، ایک ٹری اور ایک پرسن کی ڈرائنگ کرو. جس قسم کی وہ ڈرائنگ کرتا ہے اس میں جو وہ خصوصیات اس پکچر میں نظر آتی ہیں، اس کی بنیاد پر اس شخص کی شخصیت اور اس کی سمٹمز اور اس کی ذہنی مسئلے کے بارے میں اہم معلومات حاصل ہوتی ہیں. اسٹوڈنٹس، یہ کچھ سائیکولوجیکل ٹیسٹ تھے جن کو ایک ماہر معالجاتی نفسیات یعنی کلینیشین مریض کے علاج کرنے سے پہلے اسسمنٹ کے لیے استعمال کر سکتا ہے.